تک پھیلی ہے تاب عارض، عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں مدنی چل کے ناظرین، کتنے الفاظ ہیں اعلیٰ حضرت کے پاس، کیسا ذخیرہ ہے۔ کئی ایسے الفاظ ہوں گے جو کبھی زندگی میں نہیں سنے ہوں گے، کہیں چمکنے والے، کہیں مہکنے والے، کہیں دمکنے والے، کہیں جھلکنے والے، اور ابھی تو آگے آگے سنتے جائیے۔ کیا بات ہے میرے رضا کی۔ اب سے تاب عارض کس کو کہتے ہیں؟ تاب عارض رخسار کی، گالوں کی روشنی، چہرے کی چمک۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا شاندار انداز ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی جھلکنا بھی کہتے ہیں، یعنی روشن ہونا۔ جھلکنے سے مراد ہے نور کو ظاہر کرنا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے رخ تاباں کی جو روشنی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں تک بلکہ اوپر عرش معلیٰ تک جا رہی ہے۔ اے دنیا والو ذرا دیکھو، جلوہ دکھانے والے یوں جلوہ دکھاتے ہیں، اور سورج اور چاند کا جھلکنا کیا حیثیت رکھتا ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جھلک کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات ایک اور جگہ لکھی نا، کہ لوگ کہتے ہیں چاند بڑا چمکدار ہے، بڑا نورانی ہے، سورج بڑا چمکدار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے، اطلاق آتا نور کا، کہا جاتا ہے نا نور کا، کیوں آتا ہے یہ اطلاق؟ یہ جو مہر و ماں پہ ہے، اطلاق آتا نور کا، آقا بھیک تیرے نام کی ہے، استعارہ نور کا، سب تیرا ہی صدقہ ہے آقا، یہ آپ ہی کے صدقے سے چمک رہے ہیں۔ کیا بات ہے میرے رضا کی، سبحان اللہ۔ اور اس شعر کو ذرا سمجھیے، میرے رضا لکھتے ہیں عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے۔ عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، عرش تک پھیلی ہے تاب عارض، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے، کیا جھلکتے ہیں جھلکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے